بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیاسی صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، اور جب سے تخت لاہور چھن گیا ہے اس کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM اور حکمراں اتحاد میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے، اور اشتعال بھی ہے اور اضطراب بھی ہے، اضطرابی کیفیت ہے۔ اور اضطرابی کیفیت میں اور خوف کی حالت میں بڑی جلد بازی میں کچھ فیصلے لیے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے، جلد بازی میں فیصلے کیوں لیے جا رہے ہیں؟ واحد وجہ یہ ہے کہ خطرہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہیں اسی اسمبلی سے دوبارہ وزیر اعظم نہ منتخب ہو جائیں، اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ PTI اب تخت لاہور کے بعد تخت اسلام آباد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک پولیٹیکل کمیٹی بنا دی، اور اس پولیٹیکل کمیٹی کی ملاقاتیں طے ہو گئیں حکمراں اتحاد میں شامل کچھ جماعتوں کے ساتھ۔ لہذا ہنگامی طور پہ PDM کو ایک اجلاس بلانا پڑا، اور PDM نے اجلاس بلا کے اس میں کچھ فیصلے کیے گئے ہیں، اور وہ فیصلے کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور اس فیصلے کے پیچھے وجہ کیا ہے، سوچ کیا تھی؟ صرف اور صرف خوف تھا، ڈر تھا، اور یہی اضطرابی کیفیت تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاں یہ رجیم چینج آپریشن جو ہے اس کو ریورسل تو ہو گئی ہے شروع، اور ریورس گیئر لگنا شروع ہو گیا ہے، اور تخت لاہور جس کے بارے میں 1% بھی شبہ نہیں تھا کہ یہ ان سے چھن جائے گا، وہ چھن گیا، اور 3 ماہ کے اندر اندر تخت لاہور جو ہے وہ واپس ہو گیا۔ لہٰذا PDM نے بڑے جو اعلیٰ دماغ تھے وہ جمع ہوئے، لیکن آصف علی زرداری صاحب اس میں غائب تھے، اور وہ اس لیے کہ وہ دبئی گئے۔ پراسرار وزٹ پہلے ہی تھا، ہم آپ کو بتا چکے ہیں، کچھ ملاقاتیں ہوئیں وہاں پہ، کچھ اور لوگ بھی اسلام آباد سے وہاں پہ گئے، اور پھر زرداری صاحب کو ہو گیا کرونا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور یہ وہ کیا کہنا چاہیے، طبی کرونا ہو، کیونکہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید سیاسی کرونا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دور رہنا تھا، اور پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ ذرا کافی بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اسی لیے زرداری صاحب تو نہیں تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نواز، یہی 2 بڑی جماعتیں تھیں، انہوں نے جلدی فیصلہ کیا، اور پیپلز پارٹی کے وہاں پہ لوگ موجود تھے، تو جلدی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب فی الفور اسمبلی سے استعفے منظور کر لیے جائیں۔ یہ خبر بھی میں آپ کو پہلے دے چکا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ اب ان کی کوشش ہوگی کہ اتنے استعفے منظور کر لیں کہ ان کے پاس سادہ اکثریت نہ رہے، اور اگر یہ اتحادی جماعتیں ٹوٹے بھی ہماری طرف سے، MQM، بلوچستان عوامی پارٹی، BNP مینگل، یہ جماعتیں، اور کاف لیگ کے 2-3 ووٹ، شاہ زین بگٹی، آزاد ارکان، اگر یہ سارے چلے بھی جائیں تو ہمارے نمبر زیادہ رہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس کسی بھی صورت میں 172 نمبرز نہیں ہونے چاہیے۔ اس لیے جناب فوری فیصلہ کیا گیا، آنن فانن، اور صبح کا انتظار بھی نہیں کیا گیا، اور 11 ارکان قومی اسمبلی کے PTI کے استعفے منظور کر لیے گئے، کیونکہ اگر یہ استعفے منظور نہ کیے جاتے تو جناب تحریک عدم اعتماد آ جاتی تو ان کا تو دھڑن تختہ ہو جانا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی بھی بہت سارے کارڈز ہیں خان صاحب کے ہاتھ میں، کہ جس کی وجہ سے یہ پاسبل نہیں ہے ابھی بھی کہ یہ بچ پائیں گے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد تو آنی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد تو آنی ہے، اور اس لیے وہ ایک اور وجہ سے بھی آنی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو استعفے منظور کیے گئے ہیں اس میں جی علی محمد خان صاحب ہیں، اور جن کی آخری سپیچ تھی، آپ کو پتہ ہے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب قومی اسمبلی میں ایک انہوں نے جاندار ایمان افروز خطاب کیا تھا، اور اس میں انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ دوبارہ اسی کرسی پہ آئیں گے وزارت عظمیٰ کی، اور 2/3 اکثریت سے آئیں گے۔ تو انہوں نے اپنا تقریر کا اختتام درود شریف پہ کیا تھا۔ علی محمد خان صاحب کا استعفیٰ منظور ہو گیا، اور اس کے بعد فضل محمد خان ان کا استعفیٰ بھی منظور ہو گیا ہے، اور شوکت علی صاحب کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ فرخ حبیب فیصل آباد سے وزیر مملکت تھے، ان کا استعفیٰ بھی فوراً منظور کر لیا گیا ہے۔ اگلا جو استعفیٰ ہے وہ ہے جی فخر زمان کا استعفیٰ منظور ہوا ہے۔
اعجاز احمد شاہ صاحب کا استعفیٰ منظور ہو گیا، جمیل احمد خان، محمد اکرم چیمہ، عبد الشکور شاد اور شیریں مزاری کا استعفیٰ منظور کیا گیا ہے، اور شاندانہ گلزار خان کا استعفیٰ منظور کیا گیا ہے۔ یہ مردان، چارسدہ، پشاور، قرم، فیصل آباد، ننکانہ صاحب، ملیر، کرنگی اور کراچی کا ساؤتھ کراچی، اور 2 ریزرو سیٹس تھی، ایک پنجاب سے اور ایک، اس طریقے سے 11 استعفے فوری طور پہ منظور، اور نوٹیفیکیشن بھی دھڑا دھڑ جاری ہو رہے ہیں۔ یہ وہ خوف ہے اندر کا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اندر کا وہ خوف ہے کہ کہ فوری جی منظور کریں کہ خان صاحب دوبارہ اسی اسمبلی، اور وہ آ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ تحریک عدم اعتماد آئے گی، اور تحریک عدم اعتماد اس لیے آنی ہے کہ یہ جو 25-26 لوٹے بیٹھے ہیں نا اندر راجہ ریاض صاحب کی صدارت میں، ان لوٹوں کو فارغ کرنا ہے۔ اس لیے وہ تحریک عدم اعتماد تو ہر صورت میں آنی ہے، صرف ایک صورت باقی بچتی ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد سے بچ جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ وہ صورت میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، ہمارے پاس ہے وہ صورت، دیکھتے ہیں کہ یہ اس صورت کی طرف بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے۔ ابھی تو 11 استعفے منظور کیے ہیں کہ صرف ان کی سمپل میجورٹی کو ختم کیا جا سکے۔ سمپل میجورٹی ختم یعنی کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے جو ایکول ووٹ ہیں وہ ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس سے کم نمبرز پہ ان کو لے کے جانا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور تمام اتحادی جماعتوں کے ووٹ بھی اگر پی ٹی آئی کو مل جائیں تب بھی۔ لیکن اگر یہ استعفے منظور نہیں کرتے قومی اسمبلی سے، تو ایک میں وسط کم وسط سیناریو میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس اسمبلی کون توڑنا چاہتا ہے۔ نواز شریف صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے پی ڈی ایم کے اجلاس میں، اور ٹیلی فون کانفرنس کال بھی ہوئی، اور مریم صاحبہ نے بھی یہ بات کہی، اور جو نواز شریف صاحب کے لائک مائنڈڈ جو وہ ماؤتھ پیس ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے، ہمیں حکومت کے بجائے عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے، اور ابھی بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی نہیں مان رہی۔ یہ ہے دلچسپ چیز۔ تو ورسٹ کم ورسٹ سیناریو جی، اگلی بات جو میں آپ کو کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اب استعفے منظور کرنے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب نے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں۔ ابھی تو انہوں نے 11 استعفے منظور کر لی ہیں مسلم لیگ نواز کو اعتماد میں لینے کے لیے۔ اس کی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی پہ اب شریف فیملی کا، مسلم لیگ نواز کا بالکل اعتماد نہیں رہا۔ وہ سمجھتے ہیں، جو ان کی انٹرنل میٹنگز ہوتی ہیں، کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ اور شریف خاندان کے ساتھ بہت بڑا کھیل کر گئے ہیں، اور مسلم لیگ نواز کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے اس سارے ایپیسوڈ میں۔ یہ جو تحریک عدم اعتماد اور اس کے بعد سے لے کے اب تک جتنا زیادہ نقصان ہوا ہے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ نواز اور شریف خاندان کو ہوا ہے، ان کا تو ہو گیا کریا کرم۔ اس لیے جی اب اگلے استعفے جو ہیں وہ منظور ابھی تک نہیں ہوں گے، اس کا انتظار کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی اتنی جلدی استعفے منظور نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی چاہتی ہے کہ ہم 1 سال ہمیں ملے گا، اور ہمیں 1 سال حکومت کرنی چاہیے، اور اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے، قومی اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے۔ اور اس کی وجہ پیپلز پارٹی اس لیے کہتی ہے کہ سندھ میں وہ موجیں کر رہے ہیں، اور وہ کیوں 1 سال کی جو موجیں ہیں وہ ختم کریں، اپنا اقتدار ختم کریں۔ اس لیے پیپلز پارٹی کا ایک اصولی موقف ہے، اور اس اصولی موقف کے پیچھے یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ ان کی حکومت ہے۔ وہ اصولی موقف یہ ہے کہ پارلیمان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ جیسے زرداری صاحب نے پچھلے 2 اسمبلیوں کا کریڈٹ لیا کہ ہم 2 اسمبلیوں کی مدت جو ہے وہ پوری 5 سال کروا کے ہم گئے ہیں، ایک ان کی اپنی 2008 سے 13 اور 2013 سے 18 تک۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمان بھی مدت پوری کرے گی اور 5 سال پورے کر کے جائیں گے۔ تو پی ایم ایل نہیں چاہتی، پی ایم ایل این بالکل نہیں چاہتی۔ وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ ساری جوتے ہمیں مل رہے ہیں، اور پہاڑ ہمیں کھودنے پڑ رہے ہیں، اور دودھ جو ہے وہ پی رہے ہیں بلے، اور اس لیے جی وہ چاہتے ہیں فوری انتخابات۔ تو وسط کم وسط میں آپ کو بتا دوں، یہ پھینکنے والی بات نہیں ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو ماضی میں لے چلتا ہوں کہ ماضی میں جب
MQM اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت کا، تو اس وقت گیلانی صاحب کا دور تھا، اس دور کی بات کر رہا ہوں. تو ایک وقت آیا کہ منورٹی میں چلی گئی تھی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی. تو اس وقت جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پکا اتحاد ہو گیا. چودھری پرویز الہی صاحب نائب وزیر اعظم بن گئے اور معاملے کو آگے لے کے بڑھنا شروع کر دیا، اور یہ گورنمنٹ بچ گئی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان کے کہنے پہ استعفے دیے تھے اور MQM نے بھی ان کے کہنے پہ استعفے دیے تھے. لیکن پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اس کھیل کو بچا گئی اور میدان میں رہی، اور اس طریقے سے پھر دوبارہ وہ پارلیمان نے مدت پوری کی تھی. ابھی بھی ایک بات بتا دوں کہ اگر مسلم لیگ نواز ضد کرتی ہے یا PDM یا حکمراں اتحاد سے نکلتی ہے یا وہ اسمبلی توڑتی ہے، تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ پیپلز پارٹی اس کو اپوز کرے گی، اور جیسے ہی شہباز شریف صاحب توڑنے کی طرف جائیں گے اور استعفے منظور نہیں کرتی پیپلز پارٹی سے، بدگمانیاں پیدا ہوں گی. اگر پیپلز پارٹی استعفے منظور نہیں کرتی، راجہ پرویز اشرف صاحب 11 ارکان کے علاوہ باقی سارے استعفے بچا کے رکھتے ہیں، تو پھر آخری کارڈ کیا ہوگا کہ PTI اور پیپلز پارٹی مل جائیں اور قومی اسمبلی بچا لیں اور ان کو شہباز شریف صاحب کو فارغ کر دیں، اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی اور PTI اپوزیشن اور حکومت مل کے جو ہیں وہ سارے معاملات طے کریں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کے آئیں، سارا کچھ کریں اور اپنی مرضی کا لے کے آئیں، کیونکہ PMLN جو ہے وہ PTI کا بھی ہدف PMLN ہے اور پیپلز پارٹی کا ہدف بھی PMLN ہے. اس پہ دونوں کا اتفاق ہے سیاسی طور پہ. تو اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسی لیے یہ بڑا دلچسپ کھیل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ استعفے منظور کرتے ہیں باقی یا نہیں، اور اگر استعفے منظور نہ کیے تو تحریک عدم اعتماد کسی بھی وقت سبمٹ ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ جو لوٹے بیٹھے ہیں PTI کے ان کو فارغ کرنا مقصود ہے. پھر ایک اور وجہ بھی ہو گئی ہے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں بہت بڑی بدگمانی کی وجہ بن چکی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں باقاعدہ ثبوت کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.